السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 3 حصہ اے، البیت فی البیت۔ حرف جر نے تا پہ جو دمہ تھا تو جو تھا اس کو تی کر دیا۔ فی حرف جر ہے، یہ ربط قائم کرتا ہے دو لفظوں کے درمیان۔ اگر میں کہوں حرف جر تو آپ کہیں اسم مجرور، پچھلی دفعہ بھی یہ کیا تھا، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور، یہ بالکل ذہن میں بٹھا لیں۔ جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد اسم مجرور ضرور ہوگا۔ فی البیت جار و مجرور، یہ حرف جر اور اسم مجرور کہنے کی ایک مختصر شکل ہے۔ جلد ہم ایک ایک کر کے مختلف قسم کی خبر کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے 3 اسباق میں ہم نے مفرد خبر کے بارے میں پڑھا، جب خبر ایک لفظ ہو۔ القلم جدید، قلم نیا ہے، جدید خبر ہے، ایک لفظ ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نہیں ہے، جدید خبر ہے، ایک لفظ ہے۔ الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے، قدیم خبر ہے، ایک لفظ ہے۔ جدید اور قدیم یہاں پر خبر ہیں۔ سبق 4 میں ہمارے سامنے نئی چیز آئی، الرجل فی البیت، الرجل فی المسجد۔ فی البیت اور فی المسجد جو ہے وہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہیں۔ ہمیں ضمیروں کو یاد رکھنا ہے، یہ تو بالکل بٹھا لیں، اور یا تو آپ جو عاصم مہر صاحب نے جو نظم کی ہے اس کو دہراتے رہیں۔ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نانو۔ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نانو، یہ بالکل یاد ہونی چاہیے۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔ واو حرف عطف ہے، یہ 2 اسموں کے درمیان ربط قائم کرتا ہے۔ اب شمس و القمر دونوں مبتدا ہیں، لیکن القمر کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے، معطوف علی الشمسی کہیں گے، اور یہاں پر ہم نے ڈائریکٹ اسکرین سے ملایا کیونکہ یہ حرف شمسی ہے، یعنی سورج سے جڑا ہوا۔ فی السماء جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ شبہ جملہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک عبارت ہے، یہ مذکر اسم ہے اور نام ہے بلکہ، اور یہ مؤنث نام ہے، مردوں کے نام ہے اور عورتوں کے نام ہے۔ محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس، ان سب پہ تنوین ہے اگر آپ دیکھیں۔ آمنہ، زینب، فاطمہ، مریم، عائشہ، ختیجہ، صفیہ، رقیہ، ان سب پہ ایک پیش ہے دمہ، یہاں پر تنوین دمہ تھی، 2 پیش تھے ہر ایک پہ، یہ مذکر نام ہے اور یہ ایک دمہ ہے، ایک پیش ہے، یہ عورتوں کے نام ہے۔ مذکر پہ تنوین دمہ تنوین 2 پیش، اور مؤنث پر ایک پیش ہے۔ مؤنث اسم میں آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی مکمل نہیں آتی ہے۔ مذکر اسم محمد، محمدن، محمدن، خالدن، 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 حامدن، 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 یہ مذکر ہیں۔ مؤنث اسم آمنتو، آمنتا، اور پھر آمنتا، اس کے آخری حرف پر کسرہ نہیں آتا۔ مجرور ہونے کی صورت میں بھی کسرہ نہیں آتا، بلکہ کسرہ کے بجائے فتح زبر آئے گا، لیکن اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ اگر اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے دھن، دھن، دھن کے ساتھ، تو اس کو مورب کہتے ہیں۔
مذکر اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آتی ہے، وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے دھن، دھن، دھن کے ساتھ، مجرور پہ زیر ہوتے ہیں۔ اگر اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوتی، تھوڑی تبدیلی کے بعد رک جاتی ہے، اسے الممنوع من الصرف کہتے ہیں، غیر منصرف۔ آمنتو، آمنتا اور پھر دوبارہ آمنتا، آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوئی، تھوڑی تبدیلی آئی اور پھر رک گئی، ان کو الممنوع من الصرف کہتے ہیں، یعنی کہ غیر منصرف کہتے ہیں۔ اگر اسم معرب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آئے گی، کتابن، 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 دھن، دھن، دھن کے ساتھ۔ لیکن جب بات آتی ہے زینب، زینبہ اور پھر دوبارہ زینبہ، یہ مؤنث اسم ہے، آخری حرف کی حرکت مکمل تبدیل نہیں ہوئی، تھوڑی تبدیلی آئی اور پھر رک گئی، کیونکہ اسم الممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف۔ اگر اسم الممنوع من صرف غیر منصرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوئی، تھوڑی تبدیلی آئی اور پھر رک گئی، یعنی دھن، پھر دھن اور پھر دوبارہ دھن، لیکن ہم پھر بھی اسے مجرور ہی کہیں گے۔ یہ ہم نے پڑھنے صحیح ادائیگی کے ساتھ آخری لفظ پہ جو مذکر ہیں ان پہ دو پیش پڑھنے ہیں، اور جو عورتوں کے نام ہیں، مؤنث اسم ہیں، ان پہ ایک پیش پڑھنا ہے۔ حامدن، زینبو، آمنتو، عمارن، سعیدن، فاطمتو، مریمو، علیٌ، خالدن، عباسن، عائشتو، محمدن، صفیتو، خدیجتو۔ یہاں پر یہ اس کے جواب بھی دیے ہوئے ہیں۔ کچھ مؤنث نام ایسے ہیں جو تا مربوطہ پر ختم نہیں ہوتے، جیسے زینبو اور مریمو، لیکن زیادہ تر تا مربوطہ پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ ہمیں بعد میں پڑھیں گے کہ مؤنث ناموں کا اختتام الف مقصورہ پر بھی ہوتا ہے۔ البیت من البیتی، البیت تے پہ پیش ہے اور من البیتی تے پہ زیر ہے، یہ من جو ہے حرف جر ہے۔ المسجد دال پہ پیش ہے، الی المسجدی دال پر زیر ہے، الی جو ہے یہ حرف جر ہے، من البیتی جار و مجرور ہے، الی المسجدی جار و مجرور ہے۔ اب دو مزید ہمارے پاس من حرف جر، اس کا معنی ہے سے، اور الی کا معنی ہے تک۔ من البیتی گھر سے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک عبارت ہے، شبو جملہ۔ شبو کا معنی ہوتا ہے کچھ ملتا جلتا یا لگتا ہے، اور جملتی کے معنی ہے جملہ، تو یہ جملے کی طرح ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ من البیتی من حرف جر ہے اور البیتی اسم مجرور ہے۔ من البیتی کو دونوں کو ایک ساتھ جار و مجرور کہتے ہیں۔ من البیتی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ الی المسجدی، الی حرف جر ہے، المسجدی اسم مجرور ہے، الی المسجدی جار و مجرور ہے، الی المسجدی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ اب یہاں پر جو ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ المدرس، من این انت، استاد نے پوچھا تم کہاں سے ہو۔ من جو ہے اسم استفہام اور حرف جر من سے کے درمیان فرق کو دیکھتے ہیں۔ جب آئینہ کے بعد من آئے اور میم پر کسرہ زیر بھی نہیں ہو تو من حرف جر ہے۔ من آئینہ اس کا ترجمہ ہے کہاں سے۔ اب ویسے فرق بالکل واضح ہے، اسم و استفہام جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے میم پر زبر، اور حرف جر جو ہوتا ہے اس کے میم پر زیر ہوتا ہے، لیکن اگر اعراب نہ ہو تو پھر آئینہ کے بعد جو بھی من آئے گا وہ جو ہے وہ حرف جر ہوگا۔
ہم سوالات کا تجزیہ نہیں کرتے، من این انت اس کا ہم تجزیہ نہیں کریں گے۔ محمد جواب دے رہے ہیں انا من الیابانی، من کو ہٹا دیں تو الیابانو ہو جائے گا، کیونکہ من نے نون کو زیر دیا ہے اور مجرور بنایا ہے۔ انا مبتدا مرفوع اور ضمیر منفصل ہے۔ ضمیر منفصل کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جب مبتدا ہوگی تو جملے کے شروع میں آئے گی اور مرفوع ہوگی۔ ضمیر منفصل وہ سب مرفوع ہوتی ہیں اور زیادہ تر المبتدا ہوتی ہیں۔ من حرف جر اور الیابانی اسم مجرور، من الیابانی دونوں کو ایک ساتھ جار و مجرور کہتے ہیں۔ من الیابانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ خبر مفرد ایک لفظ اور مرفوع ہوگی۔ انا مدرس، میں ایک استاد ہوں، انا مبتدا ہے، مدرس جو ہے خبر ہے، ایک لفظ ہے۔ ہوا طالب، وہ ایک طالب علم ہے، ہوا مبتدا ہے اور طالب خبر ہے، ایک لفظ ہے۔ انت طالب، تم ایک طالب علم ہو، انت مبتدا ہے اور طالب خبر ایک لفظ ہے۔ انت من الہندی، تم بھارت سے ہو، انت مبتدا ہے اور من الہندی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ ہم مزید شبہۃ الجملہ سیکھیں گے لیکن ابھی ہم جار و مجرور پر ہی رہیں گے۔ ہیا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے، انا مبتدا ہے اور من الیابانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ انت من الپاکستانی، تم پاکستان سے ہو، ہوا مبتدا ہے، پاکستانی، من الپاکستانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ المدرس، یہ سوال کرا ہے استاد، من این انت، استاد تم کہاں سے ہو؟ محمد جواب دے رہے ہیں انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں، انا مبتدا ہے اور من الیابانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ المدرس ومن این عمار، پھر استاد نے پوچھا اور عمار کہاں سے؟ محمد جواب دے رہا ہے ہوا من الصین، وہ چین سے ہے، ہوا مبتدا ہے اور من الصین جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ المدرس، استاد پھر پوچھ رہا ہے ومن این حامد، اور حامد کہاں سے؟ محمد جواب دے رہا ہے ہوا من الہندی، وہ بھارت سے ہے، ہوا مبتدا ہے اور من الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہم نے جو ہے یہاں جیسے جار و مجرور کر رہے تھے تو جار و مجرور اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیا۔ المدرس این عباس، استاد پوچھ رہا ہے عباس کہاں ہیں؟ محمد جواب دے رہا ہے خرجہ، وہ چلا گیا۔ خرجہ فعل ہے، اس کو ہم مزید دیکھیں گے۔ پہلے یہ 14 ضمیر ہیں، ان کو ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ یہ بار بار پڑھیں اور یہ آپ کو حفظ ہونی چاہیے۔ فعل کیا ہے؟ عمل کو فعل کہتے ہیں۔ اگر عمل ہے تو عمل کرنے والا یا کام کرنے والا ہونا چاہیے، عمل کسی کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فعل فعل ہے، فاعل ہے عمل کرنے والا، کام کا کرنے والا۔ اگر فعل ہے تو فعل کا فاعل ہونا چاہیے، ان کا ایک خاص رشتہ ہے۔ فعل فاعل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ خرجہ، وہ چلا گیا، وہ کی عربی ہے ہوا، لیکن ہمیں ہوا تو نظر نہیں آ رہا، وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر میں کہوں فاعل کہاں ہے، وہ مستترن ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ کہاں چھپا ہوا ہے؟ فعل کے اندر۔ فاعل کی شکل میں مستترن چھپا ہوا ہے، ضمیر ہوا کی شکل میں۔ اگر میں کہوں فاعل کہاں ہے تو یہ ضمیر مستترن ہے، اور اس کا مطلب ہے فاعل ضمیر کی شکل میں ہے اور پوشیدہ ہے۔
خراجہ کو دیکھیں، یہ 3 حرف خ ر ج ہیں، 99.5% فعل 3 حرف کے ہوتے ہیں اور 0.5% 4 حرف کے ہوتے ہیں۔ جیسے ترجمہ کیا، وسوسہ، سرگوشی، زلزلہ، ہلا دیا۔ عربی زبان کا کوئی بھی فعل ہو، آپ اسے اس کے 3 حروف کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ عربی علماء نے ان 3 حروف کو وزن دیا ہے، فعل، یہ فعل سے لیا ہے، جو تمام افعال کے لیے وزن اور مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا حرف اصلی فا کلمہ، دوسرا حرف اصلی عین کلمہ اور تیسرا حرف اصلی لام کلمہ کہلاتا ہے۔ خرجہ، خا فی کلمہ، را عین کلمہ، جیم لام کلمہ۔ عربی فعل خوبصورت، دلکش اور وسیع ہوتے ہیں۔ خرجہ، خا فا کلمہ پر فتح ہے، را عین کلمہ پر بھی فتح ہے اور جا لام کلمہ پر بھی فتح ہے۔ ذہب، زا فا کلمہ پھر پر فتح ہے، ہا عین کلمہ اس پر بھی فتح ہے اور با لام کلمہ اس پر بھی فتح ہے، تو ان تینوں پر فتح ہے۔ مزید آئندہ سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا خلاصہ ختم ہوا، الحمدللہ۔